والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. میں یہ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں ایک حدیث کا بڑا مفہوم بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، اور بعض صحافی حضرات بھی جنہیں کتب حدیث کی الف و با کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی قلم چلانے سے باز نہیں آتے. وہ حدیث مشہور ہے، حدیث کرتاس، کہ اللہ کے نبی جب بیمار تھے آخری دنوں میں تو آپ نے کہا ایتونی بکتاب اکتب لکم، میرے پاس کتاب کاغذ لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ کر دے دوں. تو کہتے ہیں نبی پاک نے حضرت علی کی خلافت لکھ کر دینی تھی، لیکن عمر نے اس موقع پر کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ کافی ہے، تو لکھوانے کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے نبی نے لکھ کر دینی تھی، لیکن حضرت عمر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے خلافت لکھ نہ سکے. بعض لوگوں نے اس میں اور کہانی جو ہے وہ بنا کر لگائی کہ یہ لوگ جو تھے ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر مہاجرین و انصار، انہوں نے اللہ کے نبی کو کوئی ایسا گھیرا ڈالا ہوا تھا، ہر وقت پاس رہتے تھے، رسول اللہ ان سے مرعوب ہو گئے اور ڈر گئے کہ میں نے اگر علی کی خلافت کا اعلان کھلے عام کر دیا یہ سارے ہی بفر جائیں گے. کہتے رسول اللہ چپ رہے، حتیٰ کہ اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیج دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ترجمہ تو اس آیت کا یہ ہے کہ اے رسول جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وحی نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے. اللہ نے تو یہاں تبلیغ رسالت کا حکم دیا اپنے نبی کو کہ میرے پیغمبر جو وحی میں تیری طرف کرتا ہوں تیری ذمہ داری ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچا. تو انہوں نے یہاں ایک لفظ بڑھا لیا، آیت کے اندر ہی بڑھا دیا. کیا بڑھایا آیت میں لفظ؟ یہ موچی دروازے سے کتاب چھپی ہے فضائل مرتضوی، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے اس طرح کی آیات کا. تو کہتے ہیں اصل آیت ایسے تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول علی کی ولایت کے بارے میں جو حکم میں نے اتارا لوگوں تک پہنچا. اب اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا سختی سے، پھر بھی آپ ڈرتے رہے، کھل کر پھر بھی اعلان نہ کیا تو مجبور تھے، اللہ کا حکم بھی سنانا تھا. پھر آپ حج سے واپس پلٹے تو ایک غدیر خم، یہ بڑا مذاق سنتے ہوں گے، اشتہارات بھی دیکھتے ہوں گے، عید غدیر خم، وہ جگہ کے نام پر عید مناتے ہیں. غدیر عربی میں جوہر اور کنویں کو کہتے ہیں، خم جگہ اور مقام کا نام تھا. تو حج سے واپس پلٹے تو غدیر خم کے موقع پر نبی پاک نے سب کو اکٹھا کر لیا. اب ادھر سے آرڈر تھا بلغ، حکم پہنچا. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر صراحتاً تو نہیں کہا، اتنا فرما دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. لہذا اللہ کے نبی نے اس جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا والی بنا دیا. حالانکہ اس حدیث کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے. مولا لفظ ولی سے ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں، اور اس حدیث کو پورا بیان ہی نہیں کرتے. اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کے معنی کو معین کرتا ہے. تو لفظ مولا ولی سے نکلا ہے، لفظ مولا ولی سے نکلا اور ولی دوست کو کہتے ہیں. اس لیے حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس میں لفظ یہ ہیں، آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں، اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو. اے اللہ جو شخص حضرت علی سے دوستی لگائے تو اس کا دوست بن جا، اور جو حضرت علی سے دشمنی لگائے تو اس کا دشمن بن جا. اور یہ حقیقت ہے
اور ہم سب کا ایمان ہے ہماری حضرت علی کے ساتھ دوستی محبت ہے. حضرت علی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی سے عداوت اور دشمنی رکھنا یہ منافقت کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو اللہ کے نبی نے تو حضرت علی سے دوستی لگانے اور تعلق قائم رکھنے کا فرمایا تھا. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جہاں یہ حدیث نقل کی ہے اس کا پس منظر بھی بیان کیا ہے. کچھ لوگوں نے بے جا اعتراضات حضرت علی پر کیے تھے تو اللہ کے نبی نے پھر سب کے سامنے بتایا کہ حضرت علی کے ساتھ دوستی رکھو اور دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو اس کا دوست بن جا, جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کا دشمن ہو جا. علی تو بہت اونچی ہستی تھے. ہمارے لیے تو ایک ادنا سے صحابی جو ایمان لا کر چند دنوں کے رسول اللہ کے ساتھی بنے وہ بھی واجب الاحترام ہے. ان کے ساتھ بھی بغض نہ دشمنی رکھنا حرام ہے.